ایک دفعہ پھر بآواز بلند درود کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہوا یمن ہوا لا ہوا الا هو الحی القیوم یہوا یمن لا یعلم ما ہوا الا هو الحی القیوم علی العظیم یہوا الحی القیوم یہوا العلی العلیم یہوا الولی العظیم یہوا الوہاب الخبیر العلیم هو اللہ المستعان وصلی علی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر بآواز بلند درود کی تلاوت رحم الرحمین اے مالک المالک حجت خدا ولی خدا کے نور کے صدقے میں محمد والے محمد کی بزرگی و طہارت کے صدقے میں بی بی کائنات کے نور اطہر کے صدقے میں محمد والے محمد کے نور کے صدقے میں 12 ائمہ 14 پاک کے صدقے میں حجت خدا ولی خدا کا مالک جل ظہور فرما مولا کی ولایت پر ہمیں ثابت قدم رکھ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمیں محمد والے محمد کی ولایت و محبت مودت و عشق و معرفت سے دور نہ فرما بی بی کائنات کی عزت و عظمت کے صدقے میں میرے مولا جو بھی یہاں آئے ہیں جو حاجت رکھتے ہیں شہزادی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما یہاں سے کوئی بھی اس پاک درگاہ سے خالی نہ جائے محمد والے محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں مالک ہمیں ایسا بنا دے جیسا کہ حجت خدا ولی خدا کو پسند ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس عظیم کی عظیم قبولیت کے لیے آواز بلند درود کی تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی بات شروع کی جائے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ وافیہ ہدایہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کوثر جیسی نعمت عطا فرمائی اب میرے محترم سامعین گرامی قدر عطا کرنے والا اللہ ہے جسے عطا ہو رہی وہ رسول اللہ ہے اللہ کا مولا آباد نہ اللہ سے بڑا دینے والا کوئی ہے نہ حبیب سے زیادہ محبوب اسے کوئی ہے اور جو عطا ہو رہی ہے اس سے بڑی نعمت اللہ کے حبیب کے پاس نہ ہے نہ اس کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے یہی وجہ ہے جب بھی کوثر آتی تھی محمد احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے جزاک اللہ بی بی آپ کو سلامت رکھے شہزادی آپ کو سلام مولا آپ کو سب مل کے پوری طاقت سے زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری اب میرے محترم سامعین گرامی قدر پوری کائنات آدم و عالم میں جملہ بہت بڑا ہے ابتدا میں دینا چاہتا ہوں جو محمد مصطفیٰ جیسے حبیب خدا محبوب خدا کا بخت ہو اس بخت کا نام کوثر ہے جو اللہ کی کلی رحمت ہے جو رحمت للعالمین ہے جو عالمین کے لیے اللہ نے مصدر رحمت بنائی ہے اسے بطول کہا جاتا ہے اس جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں یہ وہ بی بی ہے جس کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کا نام باقی ہے آپ نے غور نہیں کیا اللہ کا نام باقی محمد کی وجہ سے ہے اگر کیونکہ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتا تو نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتا اور آگے فرمایا میں نے تجھے بنایا ہے اپنی پہچان کی خاطر یعنی حبیب کو بنایا ہے اللہ نے اپنی پہچان کی خاطر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے اور یہ اصول ہے یہ قانون ہے بھائی جوار یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے کہ باپ کا نام بیٹے کی وجہ سے قائم ہوتا ہے باپ کا نام اولاد کی وجہ سے قائم ہوتا ہے جس کا نام اللہ کا نام جس کی وجہ سے قائم ہو اسے محمد کہا جاتا ہے محمد کا نام جب تک باقی ہے اسے بطول کہا جاتا ہے حیدر 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 حیدر
اللہ حیدری، یعنی یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، ہمیشہ نام باپ کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے باپ کا نام باقی رہتا ہے۔ ارے جس کا نام محمد مصطفیٰ، رسول خدا، ولی خدا، یاسین و طٰہٰ کا نام جس کی وجہ سے قائم ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ جملہ کم از کم آپ نے یہاں بیٹھ کے نہیں سننا، سدرۃ المنتہا کے آگے جا کے سننا ہے۔ میرے محترم کیا کہنے اس بی بی کے جس کے بچے مباہلے سے پہلے علی کے تھے، مباہلے کے بعد محمد کے ہو گئے ہیں۔ میرے محترم صاحب نے جزاک اللہ، یہ یاد رکھیے میرے محترم سامعین گرامی قدر، یاد رکھیے میرے محترم، پوری توجہ سننے پر چاہتا ہوں، گلاس میں جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ گلاس میں پانی ہوگا تو پانی باہر نکلے گا، گلاس میں دودھ ہوگا تو دودھ باہر نکلے گا، گلاس میں اگر تیزاب ہوا تو تیزاب باہر نکلے گا۔ ارے دل کے جام میں ولایت علی ہے تو زبان سے علی علی ہی باہر نکلے گا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ اب میرے محترم سامعین جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ۔ شہزادی آپ کو سلامت رکھے، مولا حجت خدا ولی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، جس کا دروازہ سدرۃ المنتہا سے بھی بڑا ہے، جو کربلا کے ظاہر ہیں، جو کربلا کے ظاہر ہیں، وہ میری گواہی دیں گے اس جملے کی، جو ظاہر ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اب میرے محترم مولا اس ذکر کے صدقے میں جو نہیں گیا بار بار جائے، اور آپ کو پاک شہزادی کی بارگاہ میں وہاں سجدہ کرنے کی بار بار عزت و عظمت ملے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، جناب سلمان فارسی ایمان کے آخری درجے پر فائز ہے، جب بھی شہزادی کی بارگاہ میں جاتا دہلیز سیدہ پر سجدہ کرتا، دہلیز سیدہ پر سجدہ کرتا۔ اب جو بھی ان کو جھک رہا ہے وہ سلمان کی سیرت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور جو اکڑ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے اور ولایت میں شک کر رہا ہوتا ہے وہ مروان اور شیطان کی سیرت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ مولا بادشاہ۔ اب جملہ سنیے گا جس کے لیے حیدر 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 پوری طاقت سے حیدری، جناب سلمان فارسی، جناب سلیمان محمدی سے کہا گیا، اے سلیمان محمدی ذرا بتائیے اب یہاں سجدہ کیوں کرتے ہیں، اب یہاں جھک کیوں جاتے ہیں؟ مسکرا کے فرمایا، اچھا یہ مجھے بتاؤ جناب جبرائیل وہاں کیوں رک جاتا تھا؟ کہتا وہ سدرۃ المنتہا ہے، وہ سدرۃ المنتہا ہے، آگے جا نہیں سکتا۔ فرمایا تو نے غور نہیں کیا؟ ارے سدرۃ المنتہا کے آگے جبرائیل نہیں جا سکتا، اس لیے وہاں سجدے کر رہا ہے۔ ارے اس دہلیز پر جبرائیل کا بھی مولا محمد سدرۃ المنتہا کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو وہ دیکھو کربلا کے دروازے پر مولا حسین کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ السلام علیکہ یا بن سدرۃ المنتہا۔ بولو یار میرے محترم سامعین گرامی قدر، مولا سب مل کے نعرہ حیدری تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، بی بی آپ کو سلامت رکھے۔ یہ واہ واہ سبحان اللہ اور ہاتھ اٹھا کے آپ دے رہے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے نہیں، یہ سنت نبی ہے اور سیرت نبی ہے۔ آپ تو ایک ہاتھ اٹھا کے واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ نے اسی علی کی ولایت کے لیے من کنت مولا فہذا علی اور مولا کہتے ہوئے غدیر میں علی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ جزاک اللہ مولا بادشاہ رکھے، بی بی آپ کو بادشاہ رکھے۔ سب مل کے نعرہ حیدری۔ کائنات آدم و عالم میں کائنات میں سب سے بڑا دروازہ ہے بی بی کائنات اور علی بادشاہ کا، کائنات میں سب سے بڑا دروازہ ہے۔ یہ دو جوڑے ہیں جو اللہ نے کائنات میں سردار بنائے ہیں، قدر کرنا اس جملے کی۔ دو جوڑے ہیں جو اللہ نے کائنات میں سردار بنائے ہیں، شوہر مردوں کا سردار ہے۔ یار میرے محترم، جسے شک ہو وہ بے شک نہ بولے۔ جتنے بیٹھے ہیں چمکدار چہرے ہیں، ماتھے پر علی کی ولایت چمک رہی ہے، اس لیے دل اور زبان اور خون میں علی علی ہو رہا ہے۔ اب میرے محترم یہ دو سردار جوڑے ہیں، شوہر مردوں کا سردار ہے، بی بی کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔
مردوں میں آہستہ سے جملہ کہوں، مردوں میں چاہے جناب آدم ہو علی اس کے بھی سردار ہیں، چاہے جناب نوح ہو اس کے بھی سردار ہیں، چاہے جناب موسیٰ عیسیٰ ہو اس کے بھی سردار ہیں۔ اب کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا یہاں اس عزاخانے میں نہ بیٹھے، دین میں چلے جائیں۔ جب نبی نے کہا فمن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا محمد مولا ہے اس کا یہ علی مولا ہے، اس کا حسن مولا ہے۔ جیسے محمد آدم کے مولا ہے ویسے علی مولا ہے، جیسے پوری کائنات میں جناب عیسیٰ و موسیٰ کے مولا ہیں ویسے علی مولا ہے۔ بی بی بھی کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، چاہے جناب مریم ہو، چاہے جناب حوا ہو، چاہے جناب آسیہ ہو، چاہے جناب زلیخا ہو۔ نہیں جملہ پورا ہوگا تو کم از کم آسمانوں پر جانا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو وہ دیکھو جو نجف اشرف میں گئے ہیں، مولا علی کے قدموں کی جانب جناب آدم کی بھی قبر ہے، جناب نوح کی بھی قبر ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا آدم کو سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، نوح کو جھکنے کے لیے جاتا ہوں، ہر ایک کہتا ہے علی کو سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، پوری طاقت سے علی مولا، علی مولا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، علی مولا، علی مولا، حیدر علی، یا علی، یا علی، یا علی، حیدر۔ بی بی کائنات آپ کو سلامت رکھے، یہاں سے کوئی خالی نہ جائے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ جسے عطا ہو رہی ہے وہ رسول اللہ۔ آیت کے ضمن میں نے گفتگو کرنی ہے اور ایک جملے پر پوری توجہ چاہنی ہے۔ عطا کرنے والا اللہ، جسے یہ کوثر عطا ہو رہی ہے وہ رسول اللہ۔ اچھا کوثر کے لغوی معنی ہے جو لکھے ہیں مورخوں نے۔ کوثر کے لغوی معنی ایک لکھا ہے چشمہ، دوسرا معنی لکھا ہے کوثر کا نعمت، تیسرا لکھا ہے عطائے، چوتھا لکھا ہے شفا۔ مختلف معنی کوثر کے علماء نے لکھے ہیں، لیکن یہ طے ہے جب بھی لفظ کوثر آیا ہے ابتر کے مقابلے میں آیا ہے۔ جو چاہتا ہوں جزاک اللہ، ابتر کے مقابلے میں۔ اور اچھا ابتر کا یہ بھی سورہ کوثر میں استعمال ہوا، اِنَّا شَانِ کا ہوول ابتر، سب بولے اِنَّا شَانِ کا ہوول، اے میرے حبیب تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ اب چھٹے امام سے اس کی تفسیر پوچھی گئی کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تیرا دشمن ابتر ہے، اس کی نسل نہیں چلے گی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دشمنان محمد و آل محمد کی نسل چلتی ہے، ابو جہل کی نسل ہے، ابو لہب کی نسل ہے، عتبہ طیبہ کی نسل ہے، شیبہ کی نسل ہے، فہر کی نسل ہے، ان سب کی نسلیں موجود ہیں، اور آج تک محمد و آل محمد کے دشمنوں کی نسل ہے۔ میرے مولا اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا شَانِ کا ہوول ابتر، کہ تیرا دشمن ابتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسکرا کے میرے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا ہے جو بھی محمد و آل محمد کا دشمن ہوتا ہے کہلاتا اپنے باپ کا ہے، ہوتا کسی اور کا ہے۔ بولو یار میرے محترم سامعین، جزاک اللہ۔ اس لیے ہندوستانی ایک شاعر ہے، اس نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں، جس کا ایمان ہو علی کی قسم وہ بولے، اور جس کا یقین نہ وہ بالکل چپ رہے۔ اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ، مولا آباد و شاد رکھے، جزاک اللہ۔ بی بی آؤ، پوری طاقت سے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، یہ ابتر کا معنی ہے جس کی نسل نہ ہو، یعنی یہ کہا کب گیا ہے؟ وسیع پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ اس وقت کہا گیا ہے جب عاص بن وائل نے ڈھڈورا پیٹا، سرکار کے بیٹے مالک کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں اور اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ تو عاص بن وائل نے کہا نعوذ باللہ، یہ ابتر ہے، اب نسل نہیں چلے گی۔ پتا چلا کافروں کی نگاہ میں بیٹی وراثت کے قابل نہیں ہوا کرتی۔ بولو یار میرے محترم، آپ نہ بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، حیدری
یہ چپ ہوا وہ بول پڑا اِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بولو یار آپ کا دشمن ابتر ہے. جزاک اللہ مولا بادشاہ. اب میرا محترم سامعین گرامی قدر ایک جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں. سیدزادے جتنے بھی التماس دعا کے ساتھ ابتر کا ایک معنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے. ابتر کا معنی جس کی نسل نہ ہو. ایک معنی اور لکھا ہے کہ جس کے عقب میں چلنے والا نہ ہو. پوری توجہ چاہتا ہوں. جس کے عقب میں چلنے والا نہ ہو اسے ابتر کہا جاتا ہے. اور دوسرا کہا جاتا ہے جس کی پشت پہ کے پیچھے چلنے والا نہ ہو وہ ابتر ہے. یہ ابتر کا معنی مفسرین نے لکھا. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر یہ یاد رکھیے ابتر کوثر ابتر کے مقابلے میں آیا ہے. اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب و محبوب و محمد کے بارے میں تم انگشت نمائی کرتے ہو کہ اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں. پوری توجہ جبار بھائی اس جملے پر میں قیمت لوں گا کہ اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں. پھر اس نے قرآن میں آیت نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. مجھے قسم ہے چمکتے ہوئے سورج کی اور پیچھے پیچھے آنے والے چاند کی قسم. بولو یار میرے محترم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. میرے اور آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا وہ سورج کون ہے وہ چاند کون ہے. اللہ جس کی قسم کھا رہا فرمایا یہ چمکنے والا نہ چاند ہے نہ وہ سورج ہے. فرمایا پھر قسم کس کی کھا رہا ہے. فرمایا سورج سے مراد میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے. چاند سے مراد میرا بابا حیدر کرار علی ولی اللہ علی حق علی حق علی حق. جزاک اللہ. چاند سے مراد رسول اللہ مولا علی علیہ السلام اور سورج سے مراد رسول اللہ کی ذات. توجہ ہے میرے محترم رسول اللہ کی ذات. اچھا میرے محترم آیت میں قسمیں کتنی کھائی گئی ہیں. 2 نہیں قسمیں کھائی گئی 3 قسمیں کھائی گئی ہیں. والشمس والضحا. بولو یار میرے محترم والقمر اذا تلاها. مجھے قسم ہے چمکتے ہوئے سورج کی اور مجھے قسم ہے روشنی کی. والقمر اذا تلاها اور مجھے قسم ہے چمکتے ہوئے چاند کی. اب سورج کس وجہ سے چمک رہا ہے چاند کس وجہ سے چمک رہا ہے. نہ سورج کی ذاتی روشنی ہے نہ چاند کی ذاتی روشنی ہے. اب چمکنے والی چمکانے والی وہ ضیاء ہے. معصوم سے پوچھا وہ ضیاء کیا ہے. فرمایا حیا جدتی. اس ضیاء سے مراد ہماری جدہ ظاہرہ ہے. بی بی زہرا کی وجہ سے سورج بھی چمک رہا ہے چاند بھی چمک رہا ہے. ارے سورج اور چاند کو جو نور بخشنے والی ہے اسے بطول کہا جاتا ہے. حیدری نہ اس طرح پوری طاقت سے نعرہ حیدری. تو جو ہے نا میرے محترم سامنے یعنی چاند اور سورج مجھے قسم ہے سورج کی مجھے قسم ہے اس روشنی کی اور مجھے قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے ہے. یا علی میرے مولا یعنی جگہ جو سورج کے پیچھے پیچھے ہے. اور کم از کم چاند اور سورج پر جا کے آپ نے یہ جملہ سمجھنا ہے. عزت حیدر کرار کی قسم اللہ نے یہاں ستارے کا ذکر نہیں کیا. سورج کے پیچھے پیچھے بلا فصل چاند ہوتا ہے. ستارے کی گنجائش ہی نہیں ہے. بولو یار میں ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے. عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ. عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ. گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ. کیا کیا عشق کے میدان میں جانے لگے ہیں پنجتن. عشق کے میدان میں جانے لگے ہیں پنجتن. ارے 4 مردوں کے برابر 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. نعرہ حیدری. جزاک اللہ میرے محترم سامعین گرامی قدر پوری توجہ. ایک ایک جملے پر میں نے توجہ چاہنی ہے میرے محترم. اور حدیث قدسی ہے وما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب ہم آپ کو نہ بناتے تو کائنات نہ بناتے. حدیث اتنی نہیں ہے اور اس حدیث پر جھولیوں کو پھیلا لینا. یہ کائنات آدم و عالم کی عطا کرنے والی بی بی ہے.
اے میرے حبیب اگر آپ کو نہ بناتے تو کائنات نہ بناتے. پھر آگے ارشاد ہوا اگر علی کو خلق نہ کرتے نہ آپ کو بناتے نہ کائنات بناتے. پھر فرمایا اگر بطول کو نہ میں بناتا نہ علی کو بناتا نہ آپ کو بناتا نہ کائنات بناتا. بولو یار میرے محترم سامعین گرامی. شہزادی آپ کو سلامت رکھے, بی بی آپ کو سلامت رکھے. سب مل کے نعرہ حیدری. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر پوری توجہ چاہتا ہوں. شہزادی وہ ہے جو بقائے نبوت و امامت و ولایت ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں اس مولوی کی ذہن پر, اس کی سوچ پر, اس کی فکر پر. اللہ نے ولایتیں کتنی واجب کی ہیں, کتنی ولایتوں کا تذکرہ کیا ہے. 3 ولایتوں کا. انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین, میں اللہ ولی ہوں اور اس کا رسول ولی ہوں. بولو یار میری طرف توجہ رہے. ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد کی طرف. میرے حال ایک دفعہ بآواز بلند درود کی تلاوت کریں. توجہ ہے میرے محترم سامنے. ایک دفعہ بآواز بلند درود کی تلاوت. توجہ ہے میرے محترم سامنے. ولایتوں کا کتنا تذکرہ ہے قرآن میں, کتنی ولایتوں کا. اللہ ولی ہے, انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین. ایک اللہ ولی ہے, ایک رسول ولی ہے, اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. مجھے مولوی کی عقل پر حیرت ہوتی ہے. یعنی اللہ بھی واجب ہے, رسول بھی واجب ہے, مولا علی مستحب کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین کا. جیسے اللہ واجب ہے, جیسے رسول اللہ واجب ہے, ویسے مولا علی واجب ہے. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر, بلکہ میں نے چھوٹا جملہ کہا, واجب نہیں اوجب ہے. واجب اوجب اسے کہتے ہیں اگر اوجب وہ ہے. واجب بھی واجب جس کی وجہ سے ہو اسے اوجب کہا جاتا ہے. اور میں اس کی دلیل دے کے جا رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اکیلا نماز کا تذکرہ نہیں پورے قرآن میں. جہاں بھی ذکر ہے وہ زکوٰۃ کا بھی ساتھ ہے. نماز قائم کرو زکوٰۃ دو, نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے, زکوٰۃ کا تذکرہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے ہے کہ پوری کائنات کے مولوی یہ نہ سمجھیں جیسے نماز واجب ہے ویسے زکوٰۃ واجب ہے. اب یہ نہیں کہ زکوٰۃ مستحب ہو اور نماز واجب ہو, نماز مستحب ہو اور زکوٰۃ واجب ہو. مولا سے پوچھا گیا مولا نماز کون ہے اور زکوٰۃ کون ہے؟ فرمایا نماز سے مراد میرے بابا علی کی ولایت ہے. بولو یار میرے محترم. اور زکوٰۃ سے مراد میرا نانا محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے. بتانا یہی مقصد تھا. جیسے محمد رسول اللہ واجب ہے ویسے علی ولی اللہ واجب ہے. علی حق, علی حق, اب میرے محترم سامعین گرامی ایک قدر بات بھولے تو نہیں. والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا. جلدی میں اپنی منزل پر پہنچوں. اللہ نے قسم کھائی چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کی اور چاند کی. یہ اللہ قرآن مجید میں قسمیں کھا رہا ہے. اب میرے محترم سامعین گرامی ایک قدر خدا برا کرے مقصرین کا جو یہ کہتے ہیں کہ سورج کی جو ہے علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. وہ کہتے ہیں چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج کی عطا کردہ ہے. یعنی اتنی تقصیر کرتے ہیں, کمی کرتے ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں. کیا کہنے اس بطول کے, اس کی چادر کے بھی 2 معجزے ہیں. جو ہے میرے محترم, ساری مجلس قبلہ ایک طرف ہے, یہ جملہ ایک طرف ہے. یعنی رسول کو کیا کہا, سب بولیں سورج, والشمس سورج. چاند کو کیا کہا گیا, قمر. سب بولیں رسول کو کیا کہا گیا, سورج. اور مولا علی کو کیا کہا گیا, قمر, چاند کہا گیا. خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. میرے محترم سامعین گرامی قدر, اگر سورج اس کی چادر میں آ جاتا ہے تو 14ویں رات کا چاند بن جاتا ہے.
اگر یقین نہ آئے تو بیمار نبوت کہتی ہے شفا خانہ زہرا میں آتے ہوئے کہ بی بی مجھے چادر اڑا دو، میرے بدن میں ضعف ہو گیا ہے، مجھے چادر اڑا دو، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ایسے عالم میں شہزادی چادر اڑا جاتی ہے۔ اگر یقین آئے تو حدیث قصہ کو جا کے پڑھ لینا۔ تھوڑی دیر بعد وہی نبی کہتا ہے اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے۔ اگر علی بادشاہ اسی چادر کو اوڑھتے ہیں تو شب ہجرت یہی کہنا پڑتا ہے۔ سارے کافر کہتے ہیں علی نہیں محمد سویا ہوا ہے۔ بولا یار میرے محترم سامعین گرامی قدر، بی بی آپ کو سلامت رکھے۔ اب میرے محترم ایک جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں۔ یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اگر یقین نہ آئے تو پڑھو قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے شب قدر میں نازل کیا، ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ یہ نہیں اللہ نے کہا، یہ نہیں اللہ نے کہا، ہم نے قرآن نازل کیا۔ اگر قرآن کہتا تو قرآن کا لفظ ہوتا۔ ہم نے نازل کیا شب قدر میں۔ معصوم سے پوچھا کون نازل ہوا؟ شب قدر کے لیے نازل ہوا۔ چھٹے امام سے پوچھا کون نازل ہوا؟ فرمایا اگر دیکھنا ہو تو 13 رجب کو علی نازل ہو رہے ہیں، بطول شب قدر کے لیے نازل ہو۔ حیدر 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 بہت جلدی بہت ساری حقیقتیں میرے محترم سامعین گرامی قدر۔ اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے علی کو نازل کیا۔ چھٹے امام نے فرمایا علی نازل ہوئے ہیں۔ اور حدیث قدسی بھی ہے وَأُنزِلْتَهُ فِي جَوْقٍ بَيَتِي وَمَشِيَتِي، ہم نے علی کو اپنے گھر کے وسط میں قرآن کی طرح نازل کیا۔ اب میرے محترم اگر یقین نہ آئے تو نماز میں آپ سلام تو پڑھتے ہیں۔ امام زمانہ کا جب سلام پڑھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الزمان، اللہ امان من فتنۃ الزمان ومن شر الشیطان۔ آگے کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ جیسے اللہ کا کوئی شریک نہیں، اگر اس کا شریک ہوتا وہ سورج مشرق سے نازل کرتا، وہ مغرب سے نازل کرتا۔ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ارے قرآن کا شریک یا محمد ہوتا ہے یا علی ہوتا ہے۔ بی بی آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ مورخ نہیں، مفتی نہیں، محدث نہیں، عالم نہیں، عالم ربانی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ بطول کیا ہے؟ اور آگے فرمایا وما ادراکا ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر آگے خود ہی فرمایا، اب آخری جملے ہیں فضائل کے، اور اپنی اپنی جھولیوں کو تبرک ولایت علی سے بھرتے جائیے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے اللہ خود ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نہیں ابھی میں سمجھا نہیں سکا، مزید آسان کر دوں۔ مہینے کتنے ہیں؟ 13 تو نہیں ہیں۔ امام کتنے ہیں؟ تو جو ہے میرے محترم، اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اسی لیے میرے اور آپ کے دوسرے امام مولا حسن مجتبیٰ نے فرمایا ہم 11 کے 11 ائمہ کائنات پر حجت ہیں، جو ہم پر حجت ہو وہ ہماری مادر گرامی بطول ہے۔ تو جو ہے میرے محترم سامن اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، یہ شہزادی کائنات پر حجت ہے، آئمہ پر حجت ہے، اور بی بی کے 135 القابات ہیں، 10 کنیتیں ہیں، 18 نام نامی ہیں۔ یہ وہ 18 نام نامی ہیں جو مخلوق کو علم ہے ان ناموں کا،
جو آدم کو ہے وہ آدم جانے، جو نوح کو ہے وہ نوح جانے، جو خلیل کو ہے وہ خلیل جانے، جو رسول کو ہے وہ رسول جانے۔ تو جو ہے ان کنیتوں میں ایک کنیت بی بی کی ہے ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ بی بی کی کنیت ہے ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں۔ تو جو ہے میرے محترم صاحب، امت کی ماں ہونا اور بات ہے۔ نہیں جملہ نہیں سمجھا گیا میرے محترم۔ امت کی ماں ہونا اور بات ہے، محمد کی ماں ہونا اور بات ہے۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر کوئی پوچھے یہ رسول اللہ کی ماں کیسے؟ جیسے کہ قرآن کی 114 سورتیں ہیں مگر نام 114 نہیں۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، سبع مثانی بھی سورہ فاتحہ کا نام، سورہ اعزاز بھی سورہ فاتحہ کا نام، ام الکتاب بھی سورہ فاتحہ کا نام، سورہ حمد بھی سورہ فاتحہ کا نام، سورہ شفا بھی سورہ فاتحہ کا نام۔ ایک نام سورہ فاتحہ کا نام سورت علی بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام ایک نام سورہ علی بھی ہے، لیکن 114 سورتیں ہیں، نام 114 نہیں۔ اسی طرح میرے محترم سامعین گرامی قدر سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب، کتاب کی ماں۔ وجہ کیا ہے؟ اسی طرح مکہ کا نام ام القریٰ، بستیوں کی ماں۔ اگر مکہ نہ ہوتا تو کوئی کائنات میں بستی نہ ہوتی، سورہ فاتحہ نہ ہوتی تو قرآن میں کوئی سورت نہ ہوتی۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اس جملے کے اوپر پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ام القریٰ اسے کہا جاتا ہے بستیوں کی ماں۔ اگر مکہ پہلے خلق نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی زمین نہ ہوتی، سورہ فاتحہ نہ ہوتی تو کوئی سورت نہ ہوتی، اسی طرح بطول نہ ہوتی تو کوئی ذات اور نہ ہوتی۔ بی بی کا ایک لقب ہے اور ایک آخری جملہ ہے میرا، اور پوری توجہ اس جملے پر چاہتا ہوں۔ شہزادی کا ایک لقب ہے ام الفضائل، یا علی میرے محترم، فضائل کی ماں، ام الفضائل، فضائل کی ماں۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، اگر سورہ فاتحہ نہ ہوتی تو قرآن میں کوئی سورت نہ ہوتی، ام القریٰ مکہ نہ ہوتا تو کوئی سرزمین نہ ہوتی، اگر بی بی کائنات کی فضیلت نہ ہوتی نہ مولا علی کے دامن میں فضیلت ہوتی، نہ آئمہ کے دامن میں فضیلت ہوتی۔ جو فضیلتوں کو تقسیم کرنے والی بی بی ہے اسے بطول کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، بس وہاں آ گئی جہاں کے لائق نہ تھی۔ مولا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ بی بی آپ کو حقیقی عزاداروں میں شامل۔ عزاداران مظلوم کربلا، کوئی بھی انسان بوڑھا ہوتا ہے نا، اسے بوڑھا ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے۔ جملہ سنو گے؟ عزادار بیٹھے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا گھر میں تھی تو بال سیاہ تھے، دربار میں آئی تو بال سفید ہو چکے تھے۔ دعا کرو قدر والا قدر والے کے پاس جائے۔ یوسف بکا ہے چند کھوٹے سکوں کے عوض، بیچنے والے بھی بے قدرے تھے، خریدنے والا بھی بے قدرہ تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا پتہ تو تب چلتا اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا، خریدنے والی زلیخا ہوتی۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب شہزادی دربار میں گئی ہے نا، پتہ تو تب چلتا مانگنے والی بطول ہوتی، عطا کرنے والا رسول ہوتا۔ پھر پتہ چلتا کائنات لے کے آ رہی ہے یا سیاہ بال سفید۔ خدا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ ورمائے ہوئے لہجے میں، شرمائے ہوئے انداز میں، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بی بی نے آہستہ سے کہا، چچا سلیمان حاکم سے کہہ دے میں زیادہ دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں ہوں۔
عزتران مظلوم کربلا خدا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. شرم کر کے نہ رونا. جس کی مجلس پڑھی جاتی ہے نا وہ ضرور تشریف لاتا ہے. علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے اس کی ماں آتی ہے. علماء محمد کی شہادت پڑھی جائے ان کی ماں تشریف لاتی ہے. جناب قاسم کی شہادت پڑھی جائے جناب قاسم کی ماں پرسا لینے کے لیے آتی ہے. عزتران مظلوم کربلا جب بطول کی شہادت پڑھی جائے نا رسول بھی آتے ہیں, مولا علی بھی آتے ہیں, مولا حسن و حسین پرسا لینے کے لیے آتے ہیں. جزاک اللہ عزادارو, یہ دن شام غریبہ سے کم نہیں ہے. یہ دن بطول کے لیے کربلا ہے. عزادارو آہستہ سے کہا چچا سلیمان یہ حاکم سے کہہ دے میں زیادہ دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں ہوں. عزادارو سامنے والے نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا اس سے کہہ دے یہ دربار تیرے باپ کا نہیں ہے. عزاداران مظلوم کربلا بی بی نے سن لیا, اللہ جانے میں نے کیسے پڑھ دیا اور کیسے تم نے سن لیا. آہستہ سے بی بی نے ایک تحریر کو نکال کے دیا اور کہا چچا سلیمان حاکم کو کہہ دے یہ تحریر میرے بابا کی ہے, یہ لکھا میرے بابا کا ہے. عزادارو جب تحریر پیش ہوئی ہے نا ساتھ والے نے بھی لی, کہا لکھا تو رسول کا ہے, تحریر تو رسول کی ہے, لکھا تو رسول کا ہے, تحریر تو رسول کی ہے. پہلو میں بیٹھا تھا اس نے تیزی سے تحریر کو پکڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں پھینک کے کہا نہ رسول کو مانتا ہوں نہ تحریر کو مانتا ہوں. عزادارو بی بی کے بال سیاہ سے سفید ہو گئے. رو کے ایک ہی جملہ کہا بے شک حق نہ دیتا, میرے بابا کی تحریر کو نہ پھاڑتا, بے شک حق نہ دیتا. علامہ کنجینی علیہ رحمہ نے کہا 3 کیفیتیں بی بی کی ہو گئی. بی بی کے بال سفید ہو گئے, بی بی کی کمر میں خم آ گیا, بی بی نے حسن و حسین کا سہارا لیا اور روتے روتے کہا یہ تحریر کے ٹکڑے نہیں ہیں, میرے جگر کے ٹکڑے حسن کے جگر کے ٹکڑے ہیں. یہ تحریر کے ٹکڑے نہیں ہیں, یہ حسین کی لاش کے ٹکڑے ہیں. یہ تحریر کے ٹکڑے نہیں ہیں, یہ علی کے امامے کے ٹکڑے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا بی بی آہستہ آہستہ اپنے بچوں کے سہارے گھر پہنچی ہے. منظر سننا نہیں خدا کے لیے, جو رونے کے لیے آیا ہے اس کی نماز قضا نہیں ہوگی. آہستہ آہستہ گھر پہنچی. پہلا سوال مولا حسن نے کیا اماں آپ اور دربار میں مانگنے کے لیے گئی. دوسرا سوال مولا حسین نے کیا, مولا حسن کو جواب نہیں دیا. دوسرا سوال مولا حسین نے کیا اماں جب سامنے والا شریف نہیں تھا تو آپ نے مانگا کیوں؟ عزاداران مظلوم کربلا زندگی میں پہلی دفعہ آقا حسین کو جواب نہیں دیا. عزادارو چادر تطہیر میں ایک بی بی لپٹی ہوئی ہے, آہستہ سے کہتی ہے اماں آپ اور دربار میں اتنی دیر. عزادارو بی بی کو جواب دیتے ہوئے کہا اے شہزادی تیرے لیے تو راہ بنا کے آئی ہوں, میں گئی تھی صحابی کے دربار میں, تو جائے گی شرابی کے دربار میں. میں گئی تھی حسن و حسین کے ساتھ, تو جائے گی سجاد کے ساتھ. جب میں گئی تھی ہاتھ کھلے تھے, جب تو جائے گی سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گردن میں توق ہوگا, اور جب تو جائے گی حسین کا سر تشت میں ہوگا, اس کے ہاتھ میں خضران کی چھڑی ہوگی, حسین کے دانتوں پر مار کے کہے گا ان میں علی کی بڑی بیٹی. خدا تیرا شمار رونے رلانے والے میں کرے. منظر کو بڑھاتا عزادارو بس آخری جملہ ہے, اس کے بعد نہ میں مسائب پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے. عزاداران مظلوم کربلا ابھی 2 دن ہوئے تھے, کہا علی کو باہر بھیجو, علی کو باہر بھیجو, علی کو باہر بھیجو. عزاداران مظلوم کربلا بطول آ کے فرماتی ہے تمہیں یہ نہیں پتا یہاں رسول درود پڑھا کرتے تھے, یہاں رسول صلی اللہ پڑھا کرتے تھے, یہاں رسول آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے. کہا نہ میں رسول کو مانتا ہوں نہ میں احترام کو مانتا ہوں, علی کو باہر بھیجو ورنہ دروازے کو جلا دوں گا. عزاداران مظلوم کربلا کن فزملوں نے لکڑیوں کو جمع کرنا شروع کیا. آخری جملہ ہے, اب عزادارو جسے رونا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے. عزاداران مظلوم کربلا جب لکڑیاں اکٹھی کی گئیں, دروازے پر شہزادی کھڑی ہوئے, اب سننا نہیں منظر دیکھنا ہے. پیچھے پتھروں کی دیوار ہے,
آگے بطول کھڑی ہوئی ہے، دروازے کو آگ لگا دی گئی، دروازے میں لوہے کی میخیں بھی تھی، چلتا ہوا دروازہ گرا، بی بی نے کہا یا علی میرا محسن شہید ہو گیا۔ میرا مولا علی نے فرمایا کن فض پر لعنت کیا کرو، مولا اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا کجاؤ اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، بطول کے پسلیوں پر بار بار کے اللہ لعنت اللہ علیہ۔ اب ہمارے مہمان ذاکر اہل بیت قاری القصائد بحر العلوم صاحب جناب مبشر رضا گوندل آف کبیر والا وہ ذکر و فضائل و مصائب بیان فرمائیں گے اور شبیہ علم غازی عباس پر عمل کروائیں گے۔ تمام مومنین جو باہر ہیں جو پیچھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ ممبر اتھے نہ رکھ رہی ہے، اتھے کاپیاں رکھ لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چھوٹی ٹیبل چل کرسی رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، بس ٹھیک ہے، یزیدیت، اہل بیت کے ہر دشمن پر لعنت، پاک سیدہ کے قاتلوں پر لعنت، اور محمد و آل محمد بلندر صلوات۔